بھائی سب مسلمان ہیں, اللہ ان کے تھرو کام لے لے, غزوہ ہند شروع ہو جائے. مگر غزوہ ہند ایسے نہیں ہوگا جیسے کہ ہم چاہیں گے. غزوہ ہند ویسے ہوگا جیسے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے گا. وہ بتائیں گے, میرے نبی بتائیں گے بھائی غزوہ کیا ہے. یونیورسل کنسنسس آف دا بگ فورسز آف یو این نہیں بتائے گا کہ غزوہ کیا ہے. ہم جنگ جیت گئے تو ہم ہار گئے, جیسے وہ نمبر 1 ایکٹر ہے, ٹام کروز نمبر 1 ہے, تو بریڈ پیٹ نمبر 2 ہے, تو شاہ رخ خان نمبر 1 ہے. تو یہ وہ لڑائیاں کر رہے ہیں اس وقت. ہم جیت گئے تو وہ جیتنا ہارنا کیا ہوتا ہے؟ کون سی ٹرافی ہے جیت کے, کون سی ٹرافی ملتی ہے؟ بتاؤ کون سی ٹرافی ملتی ہے؟ وطنیت کی آخرت میں کاپر کا گاؤن پہنایا جائے گا, وہ کاپر مولٹن ہوگا. مولٹن کاپر کے گاؤن دیکھیں قرآن میں اور حدیث میں کیسے لوگوں نے پہنے ہوئے, آخرت میں مولٹن کاپر کے گاؤن پہنے ہوئے. یہ وہ ٹرافی دے رہے ہیں, ہم جنگ جیت گئے تو وہ جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینسل دیا ہے قرآن میں, ہلکے ہو یا بھاری ہو, اور لڑائی کے لیے جب وقت آئے گا. ہلکے ہی ہے, سینکشن تم پہ سینکشن لگی ہوں یا نہ لگی ہوں, یا تم سینکشن لگانے والے ہو یا تم پہ لگی ہوئی ہوں, جب وقت آئے گا لڑائی تو کرنی ہے. جتنی بھی کیپیسٹی آپ کی, جتنی کم ہوگی کیپیسٹی اتنا زیادہ بڑا ڈیوائن ہیلپ آنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان پہ سینکشنز لگی تھی تو وہ جیتا ہے, یا سینکشن ہٹائی تھی تو وہ جیتا ہے؟ مجھے بھی بتائیں. 80 ملک آئے تھے, 80 ملک افغانستان کو ہرانے. ان سے مطلب کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس اس وقت نہیں تھی؟ وہ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. ورنہ یہ افغانستان کے نعرے مارے ہوتے ہیں مولوی صاحب سارے. جب وقت آتا ہے کہ ہماری باری آئے تو ہم اچانک یہ وہ ہو جاتے ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, pragmatic in the definitions of the Pentagon. پینٹاگون پریگمیٹزم نہ سکھائیں, قرآن کا پریگمیٹزم سکھائیں. بھائی قرآن کہتا ہے بھائی وہ والے قانون میں توڑ دوں گا جو تمہیں نظر آ رہے ہیں, اگر تم وہ والے قانون پہ آ جاؤ گے جو مجھے نظر آ رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ والے سارے قانون میں توڑ دوں گا جو فزکس کے لاز ہیں, جو تمہیں نظر آ رہا ہے کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. اگر تم اس قانون پہ آ جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں, اس پہ جو قانون نافذ کر دو. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں آسمان سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی وہ رحمت نازل ہونا چاہیے. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ, تحتہم وفوقہم وتحتہم, کہ اوپر سے بھی آئیں گی اور نیچے سے بھی آئیں گے. تم یہ حکومت کا لفظ, یہ حکومت اللہ کے قانون پہ نافذ کر کے دیکھو. یا میں نے آپ سے کہا نا, this video is not for any Peter or Frank or Samantha. They will never get this. It is against the very logical sense that was brewed into you when you were under 12 or when you were under 20. And everybody came in to validate that weird definition of pragmatism which falls on his face every single time you use the word coincidental or weird or strange. So my definitions come from the Quran, and it has happened millions of times in every era of the human beings. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ وہ تمام کام کر کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اور کیا چاہیے تمہیں یقین آ جائے اس کتاب پہ, اور کیا کر کے بتاؤں تمہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا آپ کیا چاہتے ہو, کیا فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جاؤ اور تمہیں دیکھ لو. یہ تو میں نے نہیں کرنا تمہارے لیے. یہ تمہیں میں نے وہاں پہ ٹیسٹ لی, تم یہ اوکے کر کے نیچے آئے تھے, تم میرے پاس آئے تھے وعدہ کرتے ہوئے کہ ہمیں ٹیسٹ دیں, کہ ہم غیب کے اندر رہ کے بھی وہ والی بلیف اور پریگمیٹزم لے کے آئیں گے جو غیب کے اندر آپ کو رکھتے ہوئے بغیر دیکھے ہوئے ہم اس ڈیفینیشن آف لاجک اینڈ ریشنل کو اچیو کر لیں گے کہ جس میں ہمیں آپ کا غیب پوری طریقے سے ٹرانسفیوز ہو کے ہمارے ظاہر کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا. مگر جیسے اللہ تعالیٰ کی غیب کی بات ہوتی ہے, ہم یہاں پہ لوکل ڈونلڈ ٹرمپوں اور اوباماز اینڈ یو اینز اینڈ سینکشنز اینڈ منی اینڈ اکنامک ہر قسم کا ڈیفینیشن ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو غیب نہیں ہے. بے شک this is not how things work in the definitions of the Quran. یا تو قرآن ٹھیک ہے یا یہ لوگ ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے فیصلہ کر لیتے ہیں, پھر تو مباہلہ ہی ہوگا. کیونکہ جب بات آئی ہے ایکسٹریم میجرز کی تو وہاں پہ یہ کام نہیں چلے گا کہ ہاں چونکہ ہم نے 30 سال کام نہیں کیا اس لیے ہم 30,000 بچے مروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کام نہیں ہوگا. ہم نے 50 سال پاکستان کے لیے اکنامک اسٹرینتھنگ کی, ہم فلسطین کی 35 لاکھ بچے بچیاں مروا دیں
ہمارے لیے اوکے ہو گیا. نہیں, ہمارے لیے اوکے نہیں. ایک بھی بچہ بچہ آپ سب کے ساتھ 50-70 سال سے نااہل تھے, کوئی بات نہیں. ایوب خان سے عمران خان صاحب سب نااہل آئے, مگر اسلام ڈیفینیشن چینج نہیں کرے گا. ان کی وجہ سے ہم مریں گے, دنیا میں مر جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے زیادہ تر لوگ مریں گے, بڑی جنگ ہونی ہے. ہاں کوئی بات نہیں, مریں گے. مگر اس بچے کو اگر مرنے دیا تو چاہے میں اکنامکلی ویک ہوں, چاہے میں اکنامکلی پاورفل ہوں, اگر اس بچے کو مرنے دیا, جو کہ ہم نے مرنے دیا, تو بلین ایئرز کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری تو شامت ہی شامت ہے. میں اس شامت سے بچانا چاہ رہا ہوں, یہ لوگ اکنامک سینکشن سے اور غربت سے بچانا چاہ رہے ہیں. That's the only difference. ایکسرسائز کرتی ہے اس وقت پاکستان کی آرمی, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوجی انٹرنیشنل مشنز پہ الگ الگ ملکوں پہ ڈپیوٹیڈ ہیں. بالکل ہوں گے, ہم سب کو پتا ہے. وہ ان میں سے ایک بھی انٹرنیشنل مشن فلسطین کے لیے نہیں ہے. That's what my problem is. So انڈیا نے تو بہانہ دے دیا, ٹھیک ہے کر لیتے ہیں ادھر بھی لڑائی, مگر ایسے کیجولی غزوہ ہند نہیں بول سکتے. اللہ کرے, میں تو کہتا ہوں اللہ کرے غزوہ ہند شروع ہو. اسی چیف حافظ صاحب, آپ اللہ کرے غزوہ ہند آپ کے ہاتھوں لکھا ہوا ہو. یو نیڈ ٹو بی سچ اے بگ آنر. آپ تو 70-80 سال کی عمر کے لیے ویسے بھی نہیں کیریئر میں گئے تھے. آپ تو اس کیریئر میں گئے تھے جہاں پہ گوئیاں کھا کے مرتا ہے, سولجر ہے. آپ تو 70-80 سال کی دعائیں نہیں کرتے ہوں گے. آپ تو کہتے ہوں گے اللہ شہادت کی موت دے. یار ساری عمر آرمی میں گزاری ہو بندے نے, آپ وہ کیا آپ سیفٹی سیکورٹی کی باتیں تو نہیں کریں گے نا, آپ تو شہادت اور آنر کی باتیں کریں گے. تو اوپر سے آپ حافظ بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے تھرو یہ کام لے لے. مجھے کیا, میرے کون سگے کون سو تیل. جسمی فیصل عمران. پاکستان کی اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو ہمیں ہر لحاظ سے بہت زیادہ پولیٹیکلی اور ایز ویل ایز فائنینشلی اور ویپنس کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر آپ پاکستان کے جو ریسنٹلی انڈیا کا اٹیک کیا گیا تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان آنے میں کیا ریئیکشن تھا, اور جب یہی ریئیکشن ہمیں فلسطین پہ دیکھنے کو ملتا ہے, یا پھر لبنان, سیریا اور اس طرح کے اسلامی ممالک جن کے اوپر بہت زیادہ سپریس کیا جا رہا ہے ان کو امریکہ کے تھرو یا پھر ایسی سپر پاورز کے تھرو جو کہ ایک دجالی فتنے کے اوپر کام کر رہی ہیں, تو کبھی بھی ہمیں کوئی ہارڈ سٹانس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم ان کے اگینسٹ دا فلو جائیں گے یا ان کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہمیں جو ہماری ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا مین سورس ہمارے قرضے ہوتے ہیں, وہ ہم سے پے نہیں کیے جائیں گے یا ہماری وہ ایڈ روک دی جائے گی. تو مسلمان کو کبھی بھی اپنے فنکشنلٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہمیشہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آپ غزوہ بدر میں دیکھ لیں مسلمان کتنے تھے, انہوں نے کبھی بھی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر یا اپنے ریسورسز کے اوپر ریلائی نہیں کیا. وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے, مگر جو ہمارا مین چیز ہوتی ہے وہ ہمارا اللہ ہوتے ہیں, کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بچانا ہوتا ہے اور اللہ نے ہماری جان بھی لینی ہوتی ہے. جب آپ سورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرنا اسٹارٹ کر دو گے, جب آپ اپنے ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرنا اسٹارٹ کر دو گے, تو پھر آپ کا جو ایک مین تھیم آف ایمان ہوتا ہے, جو بیسکلی توکل ہے, اس کو آپ بریک آؤٹ کر رہے ہوتے ہو. تو جب بھی ہمیں فلسطین میں, برما میں, یمن میں اور انڈیا میں بھی جہاں پہ بھی ایک جو باطل ہوتا ہے وہ حق کو وہ کر رہا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کے خلاف اگینسٹ دا فلو نہیں جانا ہوتا. اور یہی ایک مسلمان کی بیسک آئیڈینٹی کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ, چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں یا آپ کے پرائے ہوں, آپ نے حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اور پھر اس میں آپ کو چاہے نقصان آئے یا فائدہ ہے, یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے. اگر اللہ نے وہ کہہ دیا ہوا تو آپ نے ان کو حکم, اگر اللہ نے کہہ دیا تو آپ نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے.